امریکہ کا پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائلوں کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک نے اسلحہ ذخائر کے جو تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں، یہ بہت حیران کن ہے۔ امریکہ ایران کے جزیروں اور ساحلی علاقوں پر پھر سے حملہ آور ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھرپور جواب دیا ہے۔ البتہ واشنگٹن میں اس وقت یہ بحث عام ہے کہ یہ دکھاوے کی کارروائیاں ہیں، محض آپٹکس ہیں، اور امریکہ ایرانی اہداف کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے بلکہ سفارتکاری کے لیے، مذاکرات کے لیے، معاہدے کے لیے پریشر ڈال رہا ہے اور خود بھی سفارتکاری پر آمادہ ہے۔ لیکن ایران کے جزیرے قیشم پر امریکی حملے کے بعد ایک عمارت سے میاں بیوی اور 2 سالہ بچے کی لاشیں ملی ہیں۔ ملٹری کامیابی تو نہیں ہے، لیکن عام شہری البتہ مر رہا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ کے اس وقت بڑے اور طویل حملے کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یا وہ خود بڑا حملہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اس سب کے بیچ واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر اعظم موجود ہیں اور نیو یارک کے میئر ان کی گرفتاری کا بار بار کہتے ہیں۔ البتہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ اگر نیو یارک میں گرفتار کیے گئے تو بنیادی طور پر ان کی طرف سے خصوصی دستے تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو خبروں میں رہنے کے لیے گرفتاری پر خصوصی دستوں والا یہ بیان تو داغ رہے ہیں، لیکن جو فیکٹس ہیں، چاہے وہ زہران ممدانی کے لیے بیان کیے جائیں یا نیتن یاہو کے لیے، سفارتی استثناء کی وجہ سے بنجامن نیتن یاہو کو واشنگٹن میں، نیو یارک میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، مشرق وسطیٰ میں امریکی کارروائیوں کی اگر ہم بات کریں تو تہران اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے جنوبی جزیرے قشم پر امریکی حملے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک خاندان کے 3 افراد ہیں، میاں بیوی اور ان کا 2 سالہ بچہ۔ جاں بحق جو کمسن بچہ ہے، اس کی جو لاش ہے وہ بھی نکال لی گئی ہے، جبکہ جو شدید زخمی ہیں ان کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے۔ اس تمام تر تباہی کے باوجود امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بھرپور جواب دیا ہے۔ ادھر اردن کی فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ جمعرات کو فضائی دفاعی نظام نے ایران سے آنے والے 5 میزائلوں کا بروقت سراغ لگایا اور انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ عراق کے بعد اگر ہم مصر کی بات کریں تو یہاں دماتیہ بندرگاہ پر امریکی گیس ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ پہلے یہ حادثہ رپورٹ ہوا تھا، پھر بعد میں امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ ہے اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ جمعرات کو امریکہ نے قشم پر حملے کیے ہیں۔ سینکوم نے پاسداران انقلاب کے کمانڈ سینٹرز، میزائل، ڈرون تنصیبات، بحری اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ جنگ کو لے کر وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے حکام میں کچھ اختلافات ہیں، نقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ سینکوم سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر مزید 2 ہفتے تک بڑے حملوں کے حامی ہیں، جبکہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت محتاط حکمت عملی چاہتے ہیں تاکہ امریکی اسلحہ ختم نہ ہو جائے، اور یہ خوف سچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنے پیٹریاٹ میزائلوں کا تقریباً 1/3 حصہ استعمال کر لیا ہے، جن کی تعداد 2300 سے اب کم ہو کر 750 کے قریب رہ گئی ہے۔ ایسے ہی تھاڈ انٹرسیپٹرز کا جو ذخیرہ ہے وہ 452 سے کم ہو کر 234 رہ گیا۔ اگرچہ امریکی صدر اس کی تردید کر چکے ہیں، لیکن عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی حکومت کا اسلحہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے ساتھ $58.6 ارب کا نیا آرڈر اس بات کا ثبوت ہے کہ واشنگٹن کے پاس میزائل ختم ہو رہے ہیں۔ اور سابق پینٹاگون اہلکار ڈیوڈ ڈیس روچس کے مطابق اب امریکہ محدود حملے کر رہا ہے، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ سفارتکاری کو شاید موقع دینا چاہتے ہیں یا اس کے لیے پریشر کریٹ کر رہے ہیں۔ گلف میں پاکستان ظاہر ہے پہلے ہی اس وقت سعودیہ کے ساتھ انٹیکٹ ہے اپنے معاہدے کو لے کے۔ اب کویت کی طرف سے بھی آپ نے خبر سن لی ہوگی، تو یہ بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان ثالثی کا کردار بھی اپنا جاری رکھے ہوئے، لیکن ایگزیکٹلی کہاں کیا ہو رہا ہے اور کس چیز کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے اور کہاں امپیکٹ آ رہا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں، IR ایکسپرٹ ہیں، اور احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، بنیادی طور پہ پینٹاگون کے کچھ ایکس آفیشل یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اس وقت جو کارروائیاں کر رہا ہے ایرانی جزیروں پہ یا ساحلی علاقوں پہ، وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف آپٹکس کا معاملہ ہے، اور اس میں وہ ملٹری اہداف کو اس طرح سے انگیج نہیں کر رہا، اور وہ ڈپلومیسی کے لیے راستہ نکال رہا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ واقعی ڈپلومیسی کے لیے راستہ نکال رہا ہے اور یہ صرف اور صرف آپٹکس کے لیے ہے، یا وہ جو اس کا ایک حیت ہے سپر پاور والی اس کو برقرار رکھنے کے لیے؟ جو وہ کر رہا ہے اس میں اس بات میں سبسٹینس ہے کہ وہ آپٹکس کے لیے ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ اب وہ ڈپلومیسی کے لیے کر رہے ہیں یا ایران جو ہے وہ بالکل جھک جائے اور گھٹنوں کے بل ان کے پاس آ جائے اور منتیں کرنے لگے، اس کو اگر وہ ڈپلومیسی کہتے ہیں تو پھر ڈپلومیسی کی یہ ڈیفرنٹ ٹرانسلیشن ہے۔ لیکن وہ چاہ یہی رہے ہیں کہ ایران کو چاروں طرف سے گھیرا جائے، اس طریقے سے گھیرا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے، جس کے لیے پھر ہمیں اب پورے تھیٹر میں ایسکیلیشن دکھائی دیتی ہے، جس کے اندر تقریباً ہمارے جتنے واٹر ویز، خاص طور پہ جو چوک پوائنٹس ہیں، ان سب کے اوپر آپ کو ایکٹیو جو ہے وہ کانفلکٹ نظر آتا ہے۔ چاہے آپ اسٹریٹ جو ہے المندیب وہاں پہ دیکھ لیں، اسٹریٹ آف ہرمز آلریڈی کلوز ہے،
ملاکا اسٹریٹ جو ہے اس پہ انڈونیشیا کے اوپر بہت پریشر ہے کہ جی وہ وہاں پہ کچھ کرے، اور سویز کینال جو ہے اس کے اندر سے سنا ہے کہ جو کارگو ویسلز ہیں ان کے جو انشورنس ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی سیف جو ہے وہ نہیں سمجھا جا رہا. اور باقی ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں ترکی جو ہے اس کے قریب سے جو واٹر ویز ہے جس کی آلریڈی وہ فی لیتے ہیں، ان کا ٹیریٹوریل واٹر ہے، وہ اس کی بھی انتظام کو رینیگوسیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ایران کے پاس تو باب المندیب وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہی ہے، باقی سارے جو پوائنٹس جو ہیں وہ گلوبل نارتھ کے یا امریکہ کے کنٹرول میں ہیں. تو امریکہ چاہ یہ رہا ہے کہ ان سب کے اندر اتنی تنگی پیدا کر دی جائے کہ چائنا جو ہے وہ اس سے سفر کرے، اور چائنا کا جو پریشر ہے، اس کا اکنامک پریشر ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہو پھر ایران کے اوپر پریشر پہ، اور شاید جو ہے ہمارا یہ تکا جو ہے وہ لگ جائے. کیونکہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس میں یوکرین نے خاص طور پہ ریڈ سی میں جو ہے وہ ایرانین ویسل. اچھا، اس میں بنیادی طور پہ میں آپ کی اس بات کو اگر دوسری طرف لے کے جاؤں تو احتشام صاحب، جو پیٹریاٹ کا اور تھاٹ کا جو نیا نمبر آ رہا ہے وہ بڑا حیران کن پریشان کن ہے امریکیوں کے لیے، واشنگٹن کے لیے. اس سب میں چائنا کہیں دور بیٹھ کے جو اس کا اکنامک ڈینٹ ہے وہ تو برداشت کرنے کی سکت یا صلاحیت رکھتا ہے یا وہ سسٹین کر لے گا، لیکن اس میں جو وہ ڈیٹا کلیکشن کر رہا ہے، یعنی بالکل اتنا قریب آ کے جو امریکہ نے پینیٹریٹ کیا وہاں سے، پھر جو مڈل ایسٹ میں اس کی جو اس نے کمپرومائزز کیے، جو اس نے نقصان اٹھایا وہاں سے، اور پھر رشیا اور چائنا کا جو معاہدہ ہوا کہ جی آپ وہ جو یوکرین جنگ کا نوحہ ہوا ہے وہ ہم سے شیئر کریں گے اس نالج کو. تو چائنا اس سب میں نقصان برداشت کرتے ہوئے کسی اور بڑی چیز کی تیاری کر رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ گلف میں اس کا اسٹیک بڑھے اور امریکہ کا یہاں پر کم ہو جائے. دیکھیں، جس طریقے سے تیزی کے ساتھ عبید چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے اس وقت چائنیز جو ہے نا مجھے بہت پریشان لگتے ہیں. دیکھیں، اب یہ تو ڈیپ اسٹیٹ کا، امریکہ کی اور پینٹاگن کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے چائنا کے گروتھ ریٹ کو لمٹ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ وینزویلا سے جو معاملہ شروع ہوا تھا بنیادی طور پہ یہی تھا کہ 85% تیل وہاں سے آتا تھا اور 90% یہاں سے آتا تھا اپنا ایران سے. تو وہ اس کو ابھی تک جو ہے نقصان پہنچ چکا ہے، نہیں آ رہا. باب المندب جہاں سے کہا جا رہا ہے کہ 70 لاکھ بیرل تیل جاتا ہے، وہاں سے بھی اس کی بندش ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا ایک وائڈر کانفلکٹ ہو سکتا ہے. اور بھی جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی، ابھی یوکرین کے صدر دیکھیں، زیلنسکی جو ہے نا وہ واشنگٹن میں ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں نیتن یاہو بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یوکرین کا اس سارے معاملے میں کیوں گھسنا، اس پہ کیوں حملہ کیا انہوں نے ایرانی جہازوں پہ، یہ کیا شو کر رہا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ نیتن یاہو کا جو امریکہ جانا، ابھی آپ دیکھیں فوٹو آپس کچھ نہیں ہوا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوا. ایون آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عبید ان کو وہ جو مرکزی دروازے پہ آ کر ریسیو کرتے ہیں وہ بھی نہیں کیا. اب دو چیزیں اس میں جو میری اطلاع ہے وہ اس میں یہ ہے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی دو باتیں جو ہے نا وہ بڑے واضح طور پہ وہاں پہ ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی B-52 بامبرز وہ اب جا کے امریکہ نے برطانیہ میں کھڑے کر دی ہیں. وہ دیکھیں وہ 2,000 پاؤنڈ کے وہ بام ہیں، اور ایک وقت میں 24 بام نکلتے ہیں وہاں سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو وائڈر کانفلکٹ میں بدلنا ہے تو یہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. دوسرا کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی جہاں اور باتوں کو ریجیکٹ کیا گیا، اس بات پہ سوچا جا رہا ہے یا کوئی سر لایا گیا کہ جی کیوں نہ ایک وقت میں 15,000 میزائل مارے جائیں امریکہ اپنا ایران کے اوپر، اور اس کا انرجی سیکٹر تباہ کر دیا جائے. ایک یہ بھی کوشش ہو رہی ہے. دوسرا آپ دیکھ لیں جس طریقے سے سعودی عرب ڈائریکٹ انوالو ہو گیا ہے، اب کہا جا رہا ہے GCC ممالک بھی اس میں بیچ میں آ جائیں گے. تو پاکستان کا جو ایفرٹ تھا یا وہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ جی کسی طریقے سے اس کو یہاں روک لیا جائے، یہ گلوبل سطح پہ معاملہ نہ جائے. تو میرا ڈر ہے جو میری باتیں لوگوں پہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں عبید، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت جو نئی تھریٹس ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیے کہ سعودی اب تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کو انگیج کیا، اس نے امریکہ کے ساتھ مل کے کارروائی کر دی. یوکرین نے کیسپین سی میں جس طرح سے ٹارگٹ کیا، اور پھر جس طرح سے لنسے گرام کے فیونرل پہ بات چیت ہو رہی ہے ان کی نیتن یاہو سے، تو اگر اس بلاک کو ایکٹیو کرتے ہیں آپ تو صرف اکیلا یوکرین نہیں ہے بلکہ یورپ کو بھی ساتھ آنا ہے، وہ نیٹو کا بلاک ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو نئی تھریٹس، نئی ڈائمنشنز، نئی تھریٹس کریٹ کر کے نئی ڈائمنشنز اس وار کو دے کر چلا کے رکھنے کی ایک کوشش ہے بنیادی طور پہ. اس کو سمیٹنے کی تو کہیں کوئی کوشش نہیں ہے. یہ نئے تھریٹس نہیں ہیں، یہ تھریٹس تو آلریڈی موجود ہیں، مطلب پرانے ہاٹ اسپاٹس کو ایکٹیو کر دینا، یہ کہہ لیجئے. بالکل بالکل بالکل.
تو وہ ہوتے ہی ہیں. جنگ شروع کی جا سکتی ہے مگر اس کے آرگینک آؤٹ کم جو ہیں وہ بڑے سے بڑے وار پلانر کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتے, اور خاص طور پہ جب جنگ کے اندر بلڈ گلٹ اور وینجنس کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے. دونوں پارٹیز جو ہیں انسانی لاس جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ ہے. باڈی بیگز امریکہ بھی جا رہے ہیں اور ایران کے اندر بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. جہاں تک سعودی عربیہ کا ریسٹین کرنا اور نہ کرنے کا ہے, تو جو رپروشما ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان, اس میں ایک فنکشنل ریلیشن شپ کی بات ہوئی ہے. محبت کی جو ہے وہ تو کبھی بھی نہ ان دونوں کے درمیان ہو سکتی ہے. اتنی سویلائزیشنل اور اتنی جو ایتھنک اور لنگوسٹک رائیولری ہے اور اتنی پرانی ہے, تو اس فنکشنل ریلیشن شپ میں بھی ڈینٹ تب پڑ جاتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی اسٹریٹجک پیشنس کا بھی سامنا نہیں کرتا. فار ایگزامپل یہ ساری چیز ہمیں سرفیس پہ دکھائی کہاں دیتی ہے, جب ایران ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انصار اللہ یا حوثی جو ہیں انہوں نے آیت اللہ خامنائی کے فیونرل پہ ضرور پہنچنا ہے اور ہم اپنا پلین بھیجیں گے, ان کو لے کے بھی آئیں گے اور جانے بھی چھوڑ کے بھی آئیں گے. اب یا تو ایران اس پہ اسٹریٹجک پیشنس کا سامنا کرتا ہے کہ انصار اللہ اور حوثی جو ہیں ان کا ہمارے سے الائنس ہونا ایک اور بات ہے, سعودی عربیہ سے ان کا ایک اپنا پرابلم چل رہا ہے. تو سعودی عربیہ نے پھر ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا, صنعاء کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کی, وہ کسی اور جا کے اسٹرپ کے اوپر لینڈ کیے. تو یا سعودی عربیہ اسٹریٹجک پیشنس دکھا دیتا یا ایران جو ہے وہ جنازے کو پولیٹیسائز نہ کرتا. تو دونوں جو ہیں آپس میں گلف کے کنٹریز بھی اور ایران بھی بہت زیادہ اس ٹریپ کے اندر انٹریپ ہو گئے ہیں, جو میرا خیال ہے کہ لکھا جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے گیا ہے اور فیور میں جاتا ہے امریکہ کے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ امن ہو جائے, یہاں سکون ہو جائے, تو ایک چیز کی ریئلائزیشن تو انہیں بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر ہمارے جو انڈیجنس پرابلمز ہیں وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے. اور ان پرابلمز میں گلف کا جو عجم اور عرب کا ایک دشمنی ہے اور اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے. باقی جو اور پرابلم ہیں گلف کے اپنے کنٹریز جو ان کے بائیلیٹرل ایشو ہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو پھر پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے ایز اے فور رنر کہ ہم سب اپنے فنکشنل ریلیشن شپ بنا لیں, اور ان فنکشنل ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے, فنکشنلٹی سے میری مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم خوف کا یا ہریسمنٹ کا ایشو نہ بنے رہیں. ایران جو ہے وہ ایک اسٹرکچرل اور فارمیشنل تھریٹ کے طور پہ اس ریجن میں پیش کیا گیا, اور گلف کے کنٹریز اور فردر وہ اس چیز کو اپنے اس امیج کو کیری فارورڈ بھی نہ کرے, وہ میک شور کرے کہ وہ اس کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کو یہ پیغام دے کہ وہ کو ایگزسٹنس پر بھی بلیو کرتا ہے, وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات پر بھی بلیو کرتا ہے. احتشام صاحب, پھر ہم دوبارہ اس سوال پہ آتے ہیں جو میں بار بار آپ سے پوچھتا آ رہا ہوں, اور جب سے ہم یہ جنگ کے معاملات کو ڈسکس کریں, ایگزیکٹلی اب اسلام آباد کس حد تک اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا ہے؟ کیونکہ وہ 5 دن کے تعطل میں شاید ایک ونڈو تھی کہ کچھ امن کی بات ہوگی, لیکن وہ چھٹی رات کو ختم ہو گیا جب ایران نے میزائل چلا دیے. اب ایگزیکٹلی کہاں کھڑا ہے یہ پروسیس مذاکرات کا؟ دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, عبید کے ایران اور واشنگٹن بات چیت کی بات کر رہے ہیں اور دوبارہ سے پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی MOU جو ہے نا اس کے اوپر آتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, لیکن مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی دیکھیں قطر نے بھی دوبارہ ایفرٹ کیے, عمان نے ایفرٹ کیے, عمان نے تو دیکھیں ایک نیا پلان دیا جس کو ایران نے بھی ریجیکٹ کر دیا, تو بہت قریب تھا ان کے. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ کون اتنا بڑا انیشیٹو لے سکتا ہے. رشیا اور چائنا سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ وہ آؤٹ آف دی وے جا کے یا تو اپنے مسل دکھائیں گے یا وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, ساری دنیا سارے معاملے کی وجہ سے انسیف ہوتی چلی جا رہی ہے, گلوبل اکانومی نیچے بیٹھ رہی ہے, تو کچھ کریں. تو وہ تو دونوں اس طرح نہیں کر رہے, سپورٹ ضرور ایران کو کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی, معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا, سعودی عرب نے جتنا اسٹریٹجک پیشنس دکھایا شاید کسی نے بھی نہیں دکھایا. آپ کو یاد ہے سعودی عرب نے تو پچھلے یہاں تک امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے ہماری سرزمین استعمال مت کریں کہ ایران پہ حملوں کے لیے. وہ اس حد تک تھا کہ پاکستان نے ان کو روکے رکھا, کیونکہ پاکستان کی اپنی مسائل ہیں کہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے ہم نے ریڈ لائن ان کو بتائی کہ جی یہ اس حد تک نہ جائیں, ایک کے حملہ دوسرے پہ حملہ ہوگا. ابھی دیکھیں کویت آ گیا ہے, اب لیٹسٹ اطلاع ہے میری کہ قطر بھی جو ہے نا انہی لائن پہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے, ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں سارے کے سارے اپنے کو. اہم بات یہ جو واحد آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات چیت ڈپلومیسی کو چانس دیا جا رہا ہے, لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ پھر پاکستان انگیج کر رہا ہے, انگیج ہوئے ہیں دونوں. اب دیکھنا یہی کہ اس کے لیے خبریں تو آ رہی تھی جی کبھی دوحہ جائیں گے, کبھی جنیوا جائیں گے یا اسلام آباد میں آئیں گے. ایران جو ہے پریفر کر رہا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ہی آنا ہے,
لیکن اس کے لیے جو فضا ہموار ہونے کی ضرورت ہے، مسٹرسٹ ختم ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے پہ ہم لوگ بہت آگے کا مرحلہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھیں گے، آپ چائے پیئیں گے یا آپ کافی پیئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے جو سویلائزیشن تباہ ہونے والی بات تھی وہ تو ہم نے اوور دا فون بات کو بڑے اچھے سے سنبھال لیا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دونوں فریقین کا اس میں آمادہ ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، بہت شکریہ ہم لوگ صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.